السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کا تاریخی نام طارخ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ طارخ ان کا نام تھا اور آزر ان کے چچا کا نام تھا۔ اس پر دلیل تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے آزر کو باپ کہا ہے، اور باپ کو چچا کے معنی میں لینا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ ان کا لقب اور نام آزر اور طارخ تھا۔ بت کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے آزر نام پڑ چکا تھا اور طارخ بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ یہی معنی، یہ تفسیر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی بیان کی، اور ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یہ والد تھے۔ بعض لوگ آزر کو ابراہیم کا والد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ نوح کا بیٹا علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر۔ یہ تو اللہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا رہتا ہے، یہ اللہ سے کچھ مشکل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا والد ابراہیم علیہ السلام سے ملے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ ابراہیم، بلکہ ابراہیم اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر۔ وہ کہے گا کہ ابراہیم، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قیامت کے دن رسوا کروں گا، میں نے رسوا نہیں کروں گا، میں نے تجھ سے دعا کی تھی۔ تو اللہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم کے اندر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم، جنت کافروں پر حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے قدموں کی طرف دیکھو، تو ان کا باپ ایک کیڑا بنا دیا جائے گا گندگی کے اندر، اور اس کو ایسے اس کی ٹانگوں سے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، انسان کی دعوت اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو تھی۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ یہ بت کس چیز کے تھے؟ فرشتوں کے بنائے ہوئے، یعنی فرشتوں کی خیالی صورتیں یا نیک لوگوں کی خیالی صورتیں یا اور کسی بھی چیز کی خیالی صورت، یہ بت تھے۔ کیا تم بتوں کو معبود کہتے ہو، الہ سمجھتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ساری قسموں کے شرک پائے جاتے تھے۔ بادشاہ کو بھی یہ رب مانتے تھے، ستاروں کی عبادت بھی کی جاتی تھی، ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے بتوں کو بھی الہ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو عبادت کی قسم تھی بت پرستی، اس پر ضرب کاری کی کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت جو دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس دعوت پر کیسے مضبوط کیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی۔ زمین و آسمان کی بادشاہی دکھانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پر مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کھول کے لوح محفوظ تک دکھا دیا، اور زمین کھول کے تحت الثری تک سب کچھ دکھا دیا، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس پر دلیل کوئی نہیں۔ اور کسی نے
اور کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، واللہ عالم بالصواب۔ اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ایسی چیزیں اللہ نے ان کو دکھائیں جس سے ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور دکھانے سے مراد آنکھوں سے دکھانا بھی ہو سکتا ہے، اور دل کی بصارت، دل کا اطمینان اور یقین بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایسا کچھ نہ کچھ اس کو دکھاتا ہے کہ جس سے وہ یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یقین سے کامل یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیے۔ ہر نبی کے زندگی میں ایسا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یقین کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ابراہیم اس پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہے۔ اب اس کے بعد قوم دوسری قسم کے جو شرک میں مبتلا تھی وہ آسمانی آلیہ تھی، یعنی دکھائی دینے والی مخلوقات آسمان پر، اس میں سورج، چاند، ستارے، اس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ جب رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، اسی طرح چاند کو دیکھا اور کہا میرا رب ہے، اسی طرح سورج کو دیکھا اور کہا میرا رب ہے۔ یہ سب جب ڈوب گئے تو کہا میں ڈوبنے والوں سے مانگوں، جو ڈوب جائے، جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، جو قبر میں چلا جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا، نہ وہ رب کی صفات سے متصف ہو سکتا ہے، وہ مخلوق ہے۔ یہاں پر معروف سوال کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو، سورج کو اور چاند کو جو الہ کہا، رب کہا، یہ کیوں کہا؟ اس میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی تھی، کیونکہ وقت کے بادشاہ نمرود کو یہ خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری بادشاہت اس کے ہاتھوں ختم کر دی جائے گی۔ اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب قریب الولادت ہوئیں تو یہ غار کی طرف چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر جنم دیا، وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو اللہ کو تلاش کرنے لگے، جس چیز کو دیکھتے اس کو اللہ کہہ دیتے، بالتدریج ہر ایک چیز کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ اس سے بڑی ہے، یہ اللہ ہوگی، یہ اس سے بڑی ہے، یہ۔ جب وہ ڈوب جاتا تو اس کو کہتے یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی کہ رب کون ہے اس مسئلہ میں، میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہوں۔ یہ معروف قول ہے مفسرین کا، اور اس میں دلیل تاریخی بات ہے بس۔ دوسرا موقف، یہ جو کلمات کہے تھے یہ قوم کو سمجھانے کے لیے اور علی وجہ تنزیل، مناظرے کے طور پر کہے تھے۔ جس طرح بندہ کسی کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے چلو بالفرض مان لیے یہ ہے، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ مان لیا بالفرض یہ ہے، پھر ایسے کیوں ہوا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ میرا نام ہے۔ ساری قوم متوجہ ہو گئی کہ ابراہیم ہماری موافقت کر گئے، ہمارے ساتھ مل گئے، ہمارے عقیدے پہ آ گئے، اسی لیے اس نے ستارے کو رب مان لیا، پھر سورج کو، پھر چاند کو۔ جب وہ ڈوبے تو ابراہیم نے ان کو کہا کہ بھئی میں تو ان سے محبت نہیں کرتا۔ ایک بڑا زبردست انداز ہوتا ہے، میں تو ان سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن آج کے دور میں کسی بندے کا جو شرک کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا، صرف ایک تمثیل کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ یہ تفسیر درست ہے۔ کیوں؟ پہلے والی تفسیر ایک تو اس پہ دلیل کوئی نہیں، دوسری تفسیر کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی بھلائی دے رکھی تھی اور ہم اس کو جانتے تھے کہ وہ اس قابل ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام ستارے کو چاند کو رب کیسے کہہ سکتے؟ یہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے بطور مناظرہ تھا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام عقیدے کے باب میں کبھی نبی شرک نہیں کر سکتا، عقیدے کے مسئلے میں نبی کبھی کمزور نہیں ہوتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور خود ابراہیم کو توحید کا بتائیں؟ یہ قوم کو سمجھانے کے لیے تھا، صرف چمکتی چیز، دمکتی چیز، خوبصورت لگنے والی چیز، لوگ اسی پر ہی کہتے ہیں، اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سب کے سب ڈوب گئے، اس لیے جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جو بیمار ہو جائے، جس میں تغیر اور تبدل آ جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا اور داتا اور غوث نہیں ہو سکتا۔ کہ میں تم سے بری ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے دعوت دو، جب دعوت دے چکے اور آپ دیکھو کہ وہ اس سے بیزار باز نہیں آ رہے، پھر آپ اعلانیہ طور پر اس کو گواہ بنا لو کہ بھئی آج کے بعد میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے جدا ہوں۔ یہ لازم ہے کہ اہل حق، اہل توحید شرک والے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں، اور اگر ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ توحید کا مزہ، ایمان کا مزہ آپ چکھ نہیں سکتے۔ ذاق طعم الایمان من احب للہ وابغض فی اللہ، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو اس ذات کے تابع کرتا ہوں جس سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یکسوئی کے ساتھ میں اس کے تابع کرتا ہوں۔ یعنی حنیفہ کا معنی ہے جب اس کے تابع کر دیا پھر اپنی مرضی ختم، پھر دائیں بائیں دیکھنا ختم، پھر صرف سیدھا اس رستے پہ چلنا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ دیکھیں نبی ہو کے بھی شرک سے براءت کا اعلان بھی کر رہا ہے اور اظہار بھی کر رہا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ شرک کے کبیرہ جرم ہونے کی کہ انبیاء بھی یہ کہتے رہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔